لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہے بلکہ اللہ کے احکام پہ چلنا اور منہیات سے بچنا، یہ بڑا مشکل امر ہے، تو اس کے لیے ہم کریں کیا؟ فرمایا مدد پکڑو صبر سے اور نماز۔ تو جب تم صبر کے ساتھ مدد پکڑو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس پہ جمے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا علاج بتلایا نماز۔ اور جب یہ چیزیں صبر اور نماز تم میں آ گئیں تو اب اللہ کی معیت نصیب ہو گئی، ان اللہ مع الصابرین۔ اور جب اللہ کی معیت نصیب ہو جائے تو بس کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ فرمایا کہ مت کہو اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا مردہ، وہ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شہید کی حیات ابدی کا ذکر فرمایا، یعنی جس شخص نے صبر کی آخری حد کیا ہے کہ انسان اپنی جان دے، اس سے بڑی چیز تو اس کے پاس کوئی نہیں۔ تو جس شخص نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، ایک جان تھی اللہ کے لیے قربان کر، ایسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے، جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اب ہم ایک بڑی مشکل سے دوچار ہیں کہ ہمارے اندر صورت اسلام تو ہے، یعنی اسلام کی شکل و صورت تو ہے لیکن حقیقت اسلام نہیں ہے۔ جب حقیقت اسلام ہوتی ہے تو پھر ہر چیز کی برداشت کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں قربانی دینا سب آسان ہوتا ہے۔ اور جب صرف ایک صورت ہو اور اس میں حقیقت نہ ہو، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مثلا ایک آدمی نے شیر کی ایک شکل بنائی تو اتنی اس کی بہترین شکل بنائی کہ آدمی دور سے دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتاً شیر کھڑا ہے اور ہمیں کھا جائے گا۔ اب شیر کی ایک صورت ہے۔ اچھا، جس کو پتہ نہ ہو کہ بھئی یہ اصلی ہے یا نقلی، اس کو کچھ ڈر بھی آ جاتا ہے، ڈر بھی جاتا ہے، گھبرا بھی جاتا ہے۔ لیکن جب قریب چلا جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ اصلی شیر نہیں ہے، بھئی یہ تو نقلی ہے، تو پھر اس کو ہاتھ بھی لگاتا ہے، کھیلتا بھی ہے، ساتھ بھی کھڑا رہتا ہے، بہت کبھی اصلی تو ہے ہی نہیں، یہ تو شکل ہے، صورت ہے، لیکن شیر کی حقیقت ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں کہ دیہاتی لوگ جو ہیں اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے جب کوئی کھیت ہو تو اس کی حفاظت کے لیے ایک لکڑی کھڑی کر کے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ اب پرندے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ بھئی آدمی کھڑا ہے، اگر ہم اس کھیت کے قریب جائیں گے تو یہ آدمی ہمیں مارے گا۔
اب وہ ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں آتے کھیت کے، لیکن اگر اتفاق سے کوئی 2-4 پرندے یعنی آ بھی پڑیں اور دیکھیں وہ تو بھئی کپڑا ہی ہے، آدمی شادمی تو کوئی نہیں، حرکت میں سارے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کھیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں، یہ صورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کی ایک صورت تو اپنائی ہوئی ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اذانیں بھی ہوتی ہیں، ہماری مسجدیں بھی ہیں، خدا رسول کا نام بھی لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، شکل و صورت بھی، لباس بھی اسلام کا پہنا ہوا ہے، تو کفر کے دلوں میں کچھ ایک دبدبا، ایک روب سا ہوتا ہے کہ بھی اسلام 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 ہے۔ لیکن جب وہ ہمیں کھول کے قرید کے اندر سے دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو صرف صورت ہے، شکل ہے۔ تو جب سے ان کو یہ بات کا سمجھ آ گئی ہے، انہوں نے ہر جگہ ہمارا ناطقہ بند کر دیا ہے، ہم ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ ذلت و نکبت کا شکار ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اب ان میں حقیقت نہیں رہی۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں کسی بھی مسئلے میں یعنی اب مسلمان میں اتباع سنت نہیں رہی، اب مسلمانوں میں وہ تقوی نہیں رہا، اب مسلمانوں میں تمسک بکتاب اللہ نہیں رہا، اب مسلمانوں کے اندر وہ پہلا جذبہ نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حقیقت ہی نہیں رہی، ہے ہی صرف شکل ہی شکل اور صورت ہی صورت۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کافر مکے کے مشرکین مکہ لے گئے اور انہیں پھانسی پہ لٹکانے کے لیے کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد کسی کافر کو خیال آیا تو اس نے پوچھا کہ اے خباب، ہم ایک آپ سے بات پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جیسے اب ہم آپ کو نیزوں سے چھلنی کریں گے اور پھانسی پہ لٹکا دیں گے، کہ اس جگہ اگر تمہارے نبی ہوں اور تمہیں ہم چھوڑ دیں؟ پتا ہے صحابی کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ تکلیف پہنچائی جائے۔ میں کہتا ہوں حضور میرا اس پھانسی پہ چڑھ جانا، نیزوں سے چھلنی ہو جانا مجھے بڑا آسان ہے، لیکن میں تو حضور کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر حقیقت اسلام تھی، وہ صرف صورت اور شکل نہیں تھی۔ اس لیے اب اس بات کو سمجھیں کہ جو آدمی اب حقیقت پہ آ گیا، یعنی اب وہ شکل صورت نہیں بلکہ حقیقت اسلام کو جان گیا، حقیقت اسلام اس کی رگ و پے میں سرایت کر گئی اور وہ اسلام کے لیے جان کی بازی لگا گیا۔ اب اس کے جذبے کا یہ عالم ہے کہ کھجوریں ہاتھ میں ہیں اور جنگ ہو رہی ہے، تو وہ کھجوریں جو ہاتھ میں ہیں نا ان کو پھینکتا ہے اور کہتا ہے میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں کر سکتا، میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں کھجوریں کھاتا رہوں اور جنت میں جانے میں دیر ہو جائے۔ وہ جا کے جنگ میں فوراً شریک ہو جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ یعنی اس جذبے کا آپ اندازہ کریں کہ کتنی دیر لگتی 2-4 کھجوریں کھا لیتا، لیکن وہ کہتے ہیں اتنی دیر بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے دیکھا نہیں کہ صحابہ فرماتی ہیں کہ انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھئی آؤ دوڑو، ہمیں تو بھئی احد کی طرف سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ ایک صحابی آتی ہیں حضرت ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور آگے کہتے ہیں کہ جناب میں نے تیاری کر لی ہے اب جانے کی۔ میں نے کہا آپ سے السلام علیکم کر لوں اور کوئی کام ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے تیاری کر لی ہے تو پھر حضور سے ہمارا سلام کہنا۔ بس اس نے کہا اور گیا اور جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ تیار ہو کے آیا ہے کہ میں نے آج اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے۔ تو اس لیے اب قرآن مقدس ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتلاتا ہے کہ جو حقیقت اسلام کو پا گئے،
جن کے دل میں حقیقت اسلام اجاگر ہو گئی، انہوں نے اس روشنی کو دیکھ لیا اور پھر جا کے جان کی بازی لگا دی اللہ کے لیے، اور پھر اس میں وہ مارے گئے، تو ان کا کیا مرتبہ؟ اب یہ ضروری نہیں ہوتا، اس دور میں بھی اللہ کا شکر ہے، دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے کئی دفعہ کئی مقامات پہ ایسے ایسے نوجوان، ایسے ایسے بچے، ایسے ایسے بالکل یعنی نوشگفتہ پھول جیسے بچے جنہوں نے کبھی لڑائی نہیں کی، کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا، لیکن اسلام کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ آپ اندازہ کریں آخر غازی علم الدین کیا تھا؟ کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا، کوئی دورہ حدیث کا طالب العلم تھا، یا قرآن و حدیث کا طالب تھا؟ نہیں، ایک عام آدمی، ایک عام سا نوجوان جسے کوئی زیادہ اتنا تعلق بھی نہیں دین سے، کوئی اتنی وابستگی بھی نہیں ہے، لیکن وہ آیا علماء کے خطابات میں اور علماء کے جلسوں میں بیٹھا، اس کے سامنے ایک بات آئی کہ بھئی ایک پنڈت نے، ایک ہندو نے، ایک بدبخت نے، ایک شقی ازلی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے میرے مدنی سرکار کی توہین کی ہے۔ راجپال نے ایک کتاب لکھی تھی اس بدبخت نے، اور یہ ہر دور میں ایسے بدبخت پیدا بھی ہوتے ہیں اور دشمن قوتیں ان کو پیدا بھی کرتی ہیں۔ ایسے بدباطن لوگوں کو خریدا جاتا ہے اسلام کے خلاف زہر اگلنے کے لیے۔ تو اس راجپال نے بھی ایک کتاب لکھی جس میں اس نے میرے آقا کے خلاف بڑی گستاخی کی۔ بس علم دین کے دماغ میں بات آ گئی بس کہ اچھا کہ میرے نبی کا گستاخ، میرے آقا کا گستاخ، میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی یہاں اس شہر میں ہو اور زندہ ہو اور میں بھی زندہ ہوں، پھر کیا ہے اسلام؟ بس فیصلہ کر دیا کہ آج یا ہم نے رہنا ہے یا دشمن نے رہنا۔ بس جناب پھر جب آدمی موت کا فیصلہ کر لینا، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈرا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ دوستوں نے کہنے لگے کہ حضرت علی آپ کبھی کبھی بالکل بادشاہی کرتے ہیں، یعنی اپنے جوش میں آ کر، بہادری میں آ کر، جو اصول ہیں جنگ کے طریقے ہیں، اس کے آداب ہیں، ان سے بھی گزر جاتے ہو اور دشمنوں کی صفوں کے اندر چلے جاتے ہو۔ یہ تو نہیں کرنا چاہیے، بہادری اس کا معنی تو نہیں۔ آخر ایک آدمی 2 سے لڑے گا، 10 سے لڑے گا، 20 سے لڑے گا، 500 سے تو نہیں لڑے گا، کتنا بڑا بہادر بھی کیوں نہ ہو جائے۔ تو آپ بالکل یعنی دشمنوں کے عین درمیان میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیاری بات کی، فرمایا بھی موت خود پہرا دے رہی ہوتی ہے۔ نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وقت سے پہلے آ جو نہیں سکتی۔ جب وقت سے پہلے آ نہیں سکتی ہے تو پھر اس نے تو خود ہی حفاظت کرنی ہے نا، کہ میں پہلے کیسے آؤں، میں نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے۔ اور جو اس کا وقت مقرر ہے، اگر میں دشمنوں کے اندر بھی نہ جاؤں تو آ جائے گی، گھر میں بھی بیٹھا رہوں تو آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے محلات میں مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں تمام دنیا کے انتظامات بھی موجود ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، وقت آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو جب آدمی حقیقت اسلام کو پا جاتا ہے تو بس وہ پہنچا علم الدین، اور جناب پھر اسے دنیا کی کون سی دیواریں روک سکتی تھی جب آدمی فیصلہ کر لے کہ میں نے تو مرنا ہے۔ پہنچا اور دشمن کو اس نے اللہ کی رحمت سے خنجر مار مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پھر ساری دنیا نے زور لگا لیا۔ اس دور کے بڑے بڑے نامور وکلا جو تھے انہوں نے زور لگا لیا کہ علم الدین ایک مہربانی کرو، تم جو ہر جگہ کہتے ہو میں نے مارا ہے میں نے مارا ہے، تو پھر تمہارا مقدمہ کیا لڑیں ہم؟ بھئی جب قاتل خود کہہ رہا ہو کہ میں نے مارا ہے تو مقدمہ تمہارا کیا لڑیں؟ تم مہربانی کرو، ایک ہندو تھا، دشمن اسلام تھا، دشمن رسول تھا، اس کو تم نے مارا، بڑا اچھا کیا۔ تو اب اگر تمہیں جان بچانے کا موقع مل سکتا ہے تو کیوں بلا وجہ تم جان کی بازی لگاتے ہو؟ تم اتنا کہہ دو کہ میں نے نہیں مارا، پھر
ہمارا کام جانے ہم مقدمہ جیت جائیں گے، کیونکہ عینی شہادت کوئی نہیں ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو تمہیں مارتا ہوا، اور جھوٹے گواہوں کو توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی جو مرضی ہے کہہ لو، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے مارا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے کچھ بزرگوں کو تیار کیا کہ بھئی آپ سمجھائیں اس کو، یہ تو اللہ کا بندہ زبردستی پھانسی چڑھتا ہے۔ وہ اس کو سمجھانے کے لیے گئے، انہوں نے کہا تو وہ رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کیا بات کیا ہے علم الدین، کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، مجھے تو الحمدللہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جب اس کوٹھڑی میں حضور کی زیارت نہ ہوتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے تو میرے آقا کی زیارت ہوتی ہے اور حضور میرے انتظار میں ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں، میں نے تو جانا ہے۔ یہ کوئی بہادری ہے کہ میں نے حضور کا دشمن مارا ہے، اب میں کہوں کہ میں نے نہیں مارا، اپنی ساری نیکی ختم کر دوں؟ مجھے کیا پٹی پڑھانے آیا ہو، مجھے نہیں چاہیے زندگی، میں نے تو زندگی اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ مجھے نہیں چاہیے جوانی، ماں روک رہی ہے، چیخ رہی ہے، رو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی آئے کر، ہم نے جو چیز دیکھ لی ہے اب حقیقت ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام کیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ یہ اصل وجہ کیا ہے کہ جب وہ جذبہ اسلام بیدار ہوتا ہے اور آدمی حقیقی مسلمان بن جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی قوت اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے سامنے نہیں آ سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی حقیقت پیدا کرو کہ یعنی 1,00,000 سے متجاوز رومیوں کا لشکر ہے، اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند ہزار آدمی ہیں۔ ایک رومی سردار جو قید ہوا تھا وہ کہنے لگا خالد بن الولید سے کہ خالد کیا کر رہے ہو، یہ کوئی دنیا میں بھی جنگ ہے کہ ایک طرف چند ہزار ہوں اور ایک طرف لاکھ ہوں؟ یہ کون سی جنگ ہے؟ تم اتنے بڑے جرنیل ہو، اتنے بڑے قائد ہو فوج کے، کیا کر رہے ہو؟ اپنی فوج کو اپنے ہاتھوں سے مروانا چاہتے ہو؟ تم طریقے سے بڑے عزت نفس کے ساتھ اپنے آپ کو پسپا کر لو کہ لاکھوں سے یعنی 1,20,000 سے متجاوز روم کی فوج ہے، اور سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 20,000 بھی نہیں بنتے۔ تو ان کا ایک سردار جو قید میں تھا اس کے دماغ میں آئی بات، وہ الٹا نصیحتیں کرنے لگا خالد کو کہ خالد بن الولید 20,000 آدمی کو 1,20,000 کے ساتھ لڑانا تو خودکشی ہے۔ ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، ان کے ساتھ ان کی مواصلات ہیں، روابط ہیں، اور تم اپنے دارالخلافہ سے کٹے ہوئے ہو، تمہیں کسی کمک پہنچنے کی بھی امید نہیں ہے۔ تو حضرت خالد بن الولید مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ رومی سردار، مجھے افسوس ہے کہ میرا عسکر جو ہے نا وہ آج کل اس کو ذرا اس کے سموں کے اندر کچھ زخم آئے ہوئے ہیں۔ عسکر گھوڑا تھا خالد بن الولید کا، کہنے لگے اس کے سم جو ہے نا اس میں ذرا چوٹ لگنے سے کچھ زخمی ہے، اگر میرا گھوڑا آج صحیح ہوتا نا تو میں تمہارے بادشاہ روم کو باقاعدہ دعوت دیتا کہ اور بھی کوئی فوج رہ گئی ہو تو بلا لو۔ آج تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ دشمن پوری طاقت جھونک کے ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، آج جنگ کا مزہ آئے گا۔ تم کہتے ہو میں 1,20,000 سے نہ لڑوں، کیا کہہ رہے؟ ہمارے سامنے یہ عدد ودد کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہا عجیب بات ہے، اور خالد نے جنگ لڑی اور اللہ نے فتح دی۔ ابھی اللہ تعالی وجہ کیا تھی کہ ان میں حقیقت اسلام تھی، ہمارے اندر صورت اسلام تو ہے، اسلام کے ہم نام لیوا تو ہیں، کلمہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، خدا رسول کا نام بھی ہم لے لیتے ہیں، کبھی ہم طواف بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ صورت ہے، حقیقت
کہ آج جن دشمنوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو صورت کے مسلمان ہیں، اندر سے تو یہ اسی طرح ہیں جیسے ہم ہیں، جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو یہ بھی خنزیر کھا لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں، حرام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ماؤں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے یہ پکڑے جاتے ہیں۔ توحید-سنت.com اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے یہ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ تو ایسے صورت ہیں، ان میں حقیقت اسلام نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں ہر جگہ ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ جب ہم میں ایک صورت کا ہونا بھی غنیمت ہے کہ صورت تو ہے، لیکن اگر یہ حقیقت میں بدل جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ مسلمان تو گھاٹے میں ہو نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان ہر حالت میں نفع میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اگر اس پر مصیبت آئے صبر کرتا ہے، اگر اس کو خوشی ملے شاکرہ شکر کرتا ہے، وہ تو دونوں حالتوں میں کامیاب ہے۔ یعنی مصیبت آ گئی، صبر کیا، تب اس کے درجات بلند ہو گئے، اور اگر کوئی خوشی کا موقع ملا، اللہ کے آگے سرنگو ہو گیا، شکر گزار ہو گیا، اور درجات بلند ہو گئے۔ مسلمان تو نہ غم میں کوئی نقصان میں ہے، نہ خوشی میں نقصان میں، اور اسی طرح فرمایا نہ زندگی میں نقصان میں ہے، نہ موت میں نقصان میں۔ زندہ رہا تو غازی ہے، مجاہد ہے، اسلام کا سپاہی ہے، اور اگر وہ مارا گیا تو اللہ کے راستے میں شہید ہے، اور شہید کے اتنے بڑے درجات ہیں کہ جیسے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت جعفر کو دیکھا ہے کہ وہ ملائکہ کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا ہے، اس لیے ان کا لقب جو تھا وہ جعفر طیار بن گیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں شہید ہو جائیں، یاد رکھیں کہ شہید کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب صحیح معنوں میں اسلام کے بادشاہ کی قیادت میں، امیر المومنین کی قیادت میں کفار کے ساتھ جنگ ہو، اور جنگ کا مقصد بھی خالص اللہ کا نام بلند کرنا ہو۔ آپ کو سمجھیں، یعنی کسی کا ملک چھیننا، یا کسی کی دولت پہ ڈاکہ ڈالنا، یا کسی کو زیر نگی کرنا اور اپنے اقتدار کو بڑھانا، یہ جنگ نہیں ہوتی، یہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد تو تب ہوتا ہے کہ باقاعدہ مسلمانوں کا بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو۔ اگر اسلام کی حکومت نصیب نہیں ہے تو چلو جو ایک جماعت ہے ان کا امیر مسلمان ہو، یہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ بدکتے ہیں نا کہ بادشاہ بادشاہ، اصل بات یہ ہے کہ جب اسلام کے نیچے ہوگا بادشاہ تو وہ رحمت ہے، اسلام سے نکل جائے تو پھر زحمت ہے۔ تو صرف ایک ہمارے ذہنوں میں کفر نے ایک فلسفہ ڈال دیا ہے کہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اور شہنشاہیت میں یہ ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے۔ اگر شہنشاہیت مطلقاً کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ قرآن میں اس کی تعریف نہ بیان فرماتے۔ اللہ نے فرمایا بنو اسرائیل کو کہ ہم نے تم پر کتنا انعام فرمایا ہے، ہم نے تمہارے اندر انبیاء بھی بھیجے اور ملوک بھی بھیجے، تم میں ہم نے بادشاہ بھی بنائے۔ اسی طرح اگر بادشاہت میں کوئی برائی ہوتی، اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی بادشاہ نہ بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ ان کو پھر ایسی بادشاہی نہ دیتے کہ انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی بادشاہی، ہواؤں پر بھی بادشاہی، درندوں پر بھی بادشاہی، طیور پر بھی بادشاہی۔ اور اللہ نے میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا،
ان یکون ملکن نبیا او ان یکون عبدا رسولا. فرمایا اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو آپ کو بھی ہم نبوت کے ساتھ بادشاہ بھی بنا دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو نبوت بھی بنا دیں، رسول بھی بنا دیں، لیکن عبدیت کا مقام دے دیں، بادشاہت نہ دیں. حضور نے فرمایا مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، میں آپ کا عبد اور رسول رہنا چاہتا ہوں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک محض کفر کا ایک پراپگنڈا ہوتا ہے، اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں بات پھیلانے کے، اور اہل حق کے پاس وسائل نہیں ہوتے. تو آپ یہ سمجھیں اصل بات کیا ہے کہ بادشاہ اس کا نام رکھ لیں، خلیفہ رکھ لیں، امیر المومنین رکھ لیں، امیر المسلمین رکھ لیں، اس کا نام آپ صدر رکھ لیں، کوئی رکھ لیں. شرط یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ کے احکام کا پابند ہے، اللہ کے احکام پہ چلنے والا ہے، اللہ کے احکام کی تنفیذ کرنے والا ہے، تو وہ رحمت ہے، ورنہ وہ زحمت. ایک موٹی سی بات یاد رکھ. اسی لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خطبہ دیا تو اس میں کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ اے لوگوں مسلمانوں بات سن لو، جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار رہوں تم میری فرما برداری کرنا. اگر میں خود اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ہٹ جاؤں تو پھر میری کوئی پابندی نہیں، میری کوئی فرما برداری نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کی، لیکن سوالیہ انداز میں کی. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اگر میں خدا نہ کرے اللہ رسول کے حکم سے ہٹ جاؤں تو صحابہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا عمر جب تک تم اللہ کے رسول کے حکم پہ چلو گے تم ہمارے امیر ہو، ہمارے خلیفہ ہو، امیر المؤمنین ہو، ہم تمہارے حکم کے پابند ہیں. اگر تم اللہ رسول کے حکم سے ہٹ گئے پھر تیری تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں گے. اصل بات یہ ہے اطاعت ربانی. اصل مسئلہ سمجھو کہ اللہ نے جو بنیاد رکھی ہے آدم علیہ السلام کو، اللہ نے کیا فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آدم علیہ السلام تم نے جا کر میرے حکم کی نیابت کر رہی ہے، تمہارا اپنا کوئی حکم نہیں، تم میرے احکام کو تنفیذ کرنے والوں بنو گے. یہ نہیں کہ تم اپنا جب چاہو قانون بنا لو، جب چاہو نظام بنا لو، جب چاہو بچے مارنے کے لیے بھی اجازت دے دو، جب چاہو مرد کو مرد سے بدفعلی کی اجازت دے دو، جب چاہو عورت کو جنسی تعلیم دے کے بے حیا بنا ڈالو، جب چاہو اس کے لیے بڑے بڑی جلسے اور بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد کر ڈالو، اور پھر کہو کہ ہم مسلمان بھی ہیں. تو یہ بات نہیں ہو سکتی. یہ دو رخی بات جو ہے، یہ دو رنگی جو ہے، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، یا صحیح معنوں میں مسلمان بنے یا سیدھی بات کہہ دیں گے جی ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام آپ کے بغیر بھی زندہ رہے گا. کوئی ایسی بات نہیں. اگر ہم سب اسلام کو چھوڑ دیں اللہ اس بات پہ قادر ہے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ نے فرمایا ہم تو ایک قوم کو ختم کر کے اور قوم پیدا کر دیں. عاد اور سمود کو ہم نے مٹا ڈالا ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب ان کے نام و نشان بھی کہیں ملتے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے. تو اصل بات یاد رکھو کہ جب جہاد ہوگا تو جہاد کیسے ہوگا کہ امیر المومنین ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو یا امیر ہو یا خلیفہ ہو. اب وہ جہاد کے لیے جب روانہ ہو تو مقصد کیا ہو؟ اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کے نام کو بڑھانا اور پھیلانا، اللہ کے دین کو دنیا میں اور زمین میں نافذ کرنا. اور پھر وہ باقاعدہ کفر والوں کو ان کو باقاعدہ دعوت دے گا پہلے کہ بھئی اسلم تسلم، اسلام لاؤ تو تم ہمارے بھائی، اور اگر تم اسلام قبول نہ کرو تو پھر جزیہ قبول کر لو، ہمارے باج گزار بن جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ذمہ بن کے رہو، معاہد بن کے رہو ہمارے ساتھ. تمہاری جان مال آبرو، تمہارا کل تمہارا مذہب، تمہاری ہر چیز. کیوں اسلام جبر تو نہیں کرتا کسی کو کہ زبردستی مسلمان بنا دو. یہ بھی ایک ہمارے ہاں بنیادی غلطی ہے. جب کسی مسلمان کو آپ کہیں نا جی نماز پڑھ دو، کہتا ہے جی اسلام میں کوئی زبردستی ہے.
بس آپ نے کہہ دی آپ جائیں۔ اسلام سمجھو، یعنی کافر پہ ہم جبر کر کے اس کو اسلام میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اسلام کے دلائل سے آگاہ کریں گے۔ لیکن جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اب اللہ کے حکم نہ مانے تو پھر تو حدود قائم کریں گے، پھر تو سختی کے ساتھ اسے عمل کرایا جائے گا، کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ کسی کے ملک میں جاتے ہیں، آپ ان کی شہریت قبول کر لیتے ہیں، تو اب ان کے قانون بھی قبول کرنے ہوں گے، جزا اور سزا بھی آپ کو بھگتنی ہوگی۔ اگر آپ ان کے شہری نہیں ہیں اور وہاں کوئی آپ غلط بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے کہیں گے جی مہربانی کرو اپنے ملک میں چلے جاؤ۔ وہ کہیں گے جی بس ہم آپ کو فوراً واپس کر دیتے ہیں، آپ اپنی سیٹ کرائیں اور مہربانی کریں۔ لیکن جب اس ملک کے شہریت کے حقوق کو تم لے لو تو اب جب شہری مفاد اور منافع تم نے حاصل کرنے ہیں تو اس کے قانون کی پابندیاں بھی تم نے قبول کرنی ہیں۔ اسی طرح جب تک تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام کبھی تمہاری گردن پہ تلوار نہیں رکھے گا کہ کلمہ پڑھو۔ اسلام تمہیں دعوت دے گا کہ بھی غور کرو، قرآن پڑھو، دیکھو، دلائل سنو۔ لیکن جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان مان لیا، اب تم کہو گے جی نماز کے لیے سختی کیوں کرتے ہو، اور جی ہر کسی کا پرسنل مان لیا، اب تم کہو گے جی نماز کے لیے سختی کیوں کرتے ہو، اور جی ہر کسی کا پرسنل معاملہ ہے، کوئی پڑھتا ہے تو اچھا کرتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا، جی آزادی ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی نہیں پڑھتا، کیا ہو گیا، وہ مسلمان نہیں، یہی ہے نا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جیسے مجھے ایک دفعہ ایک دوست سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ اب تو شاید وہ ریٹائر ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے مشہور جج رہ چکے ہیں، اب میرے خیال میں کافی عرصہ ہو گیا، ملاقات بھی نہیں ہوئی، اندازہ بھی یہی ہے کہ وہ ریٹائر ہے۔ اتفاق سے بات چل پڑی، ایک اور شریف آدمی کا نام آیا، تو میں نے کہا کہ بھی وہ اس کے بارے میں نے کچھ پڑھا تھا اخباروں میں، اب اخبار کی خبر جو ہے اس پر اعتبار کرنا اور آج کے دور میں اللہ معاف کرے بڑی مشکل بات ہے۔ اچھا ویسے بھی خدا کی قدرت ہے، اخبار جمع ہے خبر کی، اور خبر کی جو تعریف ہے نا کتابوں میں وہ یہی ہے کہ الخبر یحتمل الصدق والکذب، کہ خبر سچی بھی ہوتی ہے جھوٹی بھی ہوتی ہے، اسی سے لفظ اخبار بنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب محدثین کوئی بات کریں گے، یعنی امام بخاری، امام مان لیا، اب تم کہو گے جی نماز کے لیے سختی کیوں کرتے ہو، اور جی ہر کسی کا پرسنل معاملہ ہے، کوئی پڑھتا ہے تو اچھا کرتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا، جی آزادی ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی نہیں پڑھتا، کیا ہو گیا، وہ مسلمان نہیں، یہی ہے نا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جیسے مجھے ایک دفعہ ایک دوست سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ اب تو شاید وہ ریٹائر ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے مشہور جج رہ چکے ہیں، اب میرے خیال میں کافی عرصہ ہو گیا، ملاقات بھی نہیں ہوئی، اندازہ بھی یہی ہے کہ وہ ریٹائر ہے۔ اتفاق سے بات چل پڑی، ایک اور شریف آدمی کا نام آیا، تو میں نے کہا کہ بھی وہ اس کے بارے میں نے کچھ پڑھا تھا اخباروں میں، اب اخبار کی خبر جو ہے اس پر اعتبار کرنا اور آج کے دور میں اللہ معاف کرے بڑی مشکل بات ہے۔ اچھا ویسے بھی خدا کی قدرت ہے، اخبار جمع ہے خبر کی، اور خبر کی جو تعریف ہے نا کتابوں میں وہ یہی ہے کہ الخبر یحتمل الصدق والکذب، کہ خبر سچی بھی ہوتی ہے جھوٹی بھی ہوتی ہے، اسی سے لفظ اخبار بنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب محدثین کوئی بات کریں گے، یعنی امام بخاری، امام ترمذی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حدیث رسول کی خدمت کی ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے کہ نا وہ کہیں گے آج یہ اخباری بات ہے، یعنی یہ بات قابل حجت نہیں ہے، یہ اخباری بات ہے، یہ کسی ثقہ آدمی کی بات نہیں۔ تو قدرتی بات ہے کہ اخبار جو ہے عام طور پہ قابل اعتماد ذرا کم ہوتا ہے۔ ویسے نعوذ باللہ یہ نہیں کہ سب جھوٹ لکھتے ہیں، سچ لکھنے والے بھی موجود ہیں، حق لکھنے والے بھی موجود ہیں۔ بہرحال میں نے انہیں کہا کہ میں نے فلاں آدمی کے بارے میں اخبار میں ایک مضمون پڑھا تھا، وہ کس حد تک ٹھیک ہے، وہ کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے مکی صاحب بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے پڑھا تھا یا کچھ سنا تھا وہ ٹھیک ہے،
وہ شراب تو پیتا لیکن بہت شریف آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں پیتا ہوں۔ دیکھو جی کتنی اس کی یہ جینیس ہونے کا ثبوت ہے کہ اپنی غلطی مانتا ہے، وہ تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں پیتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت آپ تو جج ہیں ماشاءاللہ، آپ تو عدالت کی کرسی پہ بیٹھنے والے ہیں، عدالت کے قانون میں اعتراف جرم کے بعد آپ اس کو جینیس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے کے بری کر دیا کرتے ہیں۔ جو آدمی آپ کی کورٹ میں آ کے اعتراف جرم کر لیا کرے کہ ٹھیک ہے جی میں نے کیا ہے، تو پھر آپ اسی طرح فیصلہ کر دیں گے یار ماشاءاللہ شاباش ہے تم پر، یار تم تو بڑے اونچے آدمی ہو، اپنی غلطی مان لی، جاؤ چھٹی، جاؤ گھر جاؤ۔ یا اعتراف جرم کے بعد تو گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سزا کا مستحق ہو گیا۔ اسلام کے نقطۂ نظر میں جب اس نے مان لیا کہ میں پیتا ہوں، وہ تو حد شرب خمر کا مرتکب ہے، اب وہ تو فاسق ہے، فاجر ہے، اب اس پر حد نافذ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، حالانکہ وہ ایک بہت بڑے ماشاءاللہ بہت بڑے پڑھے لکھے باپ کا بیٹا۔ کہنے لگا ہاں جی یہ تو ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہے کیا معنی ہوا؟ یعنی یہ کون سی بات ہے کہ ایک آدمی جب اسلام نہیں، میں نے کہا چلو اسلام تو آپ ایک طرف رکھیں، آپ کا جو قانون ہے، آپ کے قانون میں اگر ایک قاتل جرم کا اعتراف کر لے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ تھوڑی سی ہم نرمی کر دیں، لیکن یہ تو نہیں کہ سزا معاف کر دیں، پھانسی کے بجائے عمر قید کر دیں گے تاکہ اور چر چر کے مرتا رہے، ذلیل ہو کے مرے، 20 سال جو پڑا رہے جیل میں، وہ ویسے بھی مر جاتا ہے آدمی، 40-50 سال کا 70-80 سال مر جائے گا۔ تو یہ جب سوچ ہماری بن جائے نا جی تو پھر اسلام کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اسلام جبر نہیں کرتا، لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے، اب آپ نے اسلام کو خود قبول کیا یا اسلام نے کوئی زبردستی آپ کو بلایا تھا؟ قبول کیا تو مان لو، تسلیم کرو۔ تو اب بادشاہ اس کو دعوت دے گا کہ اسلم تسلم، جیسے میرے آقا خط لکھتے تھے بادشاہوں کو، حضور نے خط لکھے بادشاہوں کو کہ مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی ہو، مسلمان نہیں بنتے ہو جزیہ ادا کرو، وہ نہیں دیتے ہو پھر میدان جنگ میں تمہارا ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اور جب جنگ ہو تو اتنی اللہ کے لیے ہو کہ ذرا ریا کا شبہ نہ آئے۔ یعنی مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک نے ایک صحابی کو جھنڈا دیا، پرچم دیا، اس صحابی نے خوشی میں آ کر، جوش میں آ کے پرچم کو یوں لہرایا۔ اچھا پرچم کا لہرانا کوئی ایسی بات نہیں، جنگ میں تو ہوتا ہے نا کہ آدمی اپنی بہادری، اپنی شجاعت کا اظہار کرے۔ حضور نے فرمایا اس سے پرچم لے لو۔ آپ نے فرمایا تم یہ جو ذرا ہلا رہے تھے نا، مجھے بو آ رہی تھی کہ تیرے اندر کوئی فخر آ گیا ہے، تھوڑا سا تیرے اندر کوئی ذاتی کاوش آ گئی ہے، ذاتی بات آ گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، یعنی کوئی تاریخ میں ایسا ظلم نہیں جو مکے والوں نے صحابہ پہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آج طاقت بھی ہے، آج قوت بھی ہے، اور بعد صحابہ کی زبانوں پہ یہ لفظ بھی نکل گیا کہ لا قریش بعد الیوم، کہ آج کے بعد قریش کا کوئی بچہ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ آج ہم بدلہ لیں گے۔ اور حضور پاک میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا کا یہ عالم ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی گردن مبارک جھکتی جا رہی ہے، جھکتی جا رہی ہے، اور اونٹنے کی گردن سے لگ گئی حضور کی گردن کہ میں یوں کر کے نہ چلوں کہیں میرا مولا ناراض نہ ہو جائے کہ آج میں مکہ فتح کرنے جا رہا ہوں تو اکڑ جاؤں۔ اور پھر اس اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، فرمایا لوگوں خبردار، کسی عورت کو اب قتل نہیں کرنا، کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھانی۔ ہاں اگر وہ عورت خود تلوار لے کے لڑنے کے لیے مقابلے پہ آئے تو پھر اس کے ساتھ لڑنا جائز ہے، ورنہ عورت کے پاس تلوار بالکل نہیں اٹھانی، کسی بچے پہ تلوار نہیں اٹھانی، کسی بوڑھے پہ تلوار نہیں اٹھانی۔ اور حضور نے فرمایا جو اپنی تلوار پھینک دے بس اس کو بھی امان دے دینی ہے، اور جو حرم میں چلا جائے اس کو بھی امان دے دینی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان دے دینی ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دے اس کو بھی امان دے دینی ہے۔ صحابہ
صحابہ کہتے تو امان امان کا شور ہو گیا. ہم سمجھتے تھے کہ آج قریش کے بچے کو ہم قتل کر ڈالیں گے, اور حضور پاک نے تو امان امان امان, کیونکہ مقصد تو اللہ کا دین ہے, مقصد ذاتی غصہ تو ہے نہیں, ذاتی بدلہ لینا تو ہے نہیں, ذاتی رنج تو ہے نہیں, آپ نے سب کو امان دے دی. تو یہ جب جہاد ہوگا یاد رکھو, اس میں جو مسلمان لڑتے ہوئے شہید ہوگا تو وہ شہید ہے. ایک نمبر 2, اگر حضور نے فرمایا کوئی آدمی مثلا اللہ نہ کرے کوئی بدبخت آدمی تیرے گھر میں گھس آئے, تیری بے عزتی کرنا چاہتے ہیں, آدمی اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے لڑا ان سے اور مارا گیا, یہ بھی شہید ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی من قتل دون عرضہ دون مالہ, کہ مثلا تیرے گھر میں کوئی آدمی آ گیا ڈاکہ مارنے کے لیے, تیرا مال لوٹنے کے لیے, اب تو اٹھا اپنا مال کے تحفظ کے لیے, لڑائی ہو گئی, تو مارا گیا تو تو شہید ہے. یعنی اگر وہ اللہ کے دین کے لیے لڑے, سب سے بڑی شہادت کا مرتبہ تو وہ ہے جو جہاد ہے, جس کو جہاد حقیقی کہیں گے. لیکن ان کو بھی حضور پاک نے مرتبہ دے دیا شہادت کا, گو اس مرتبے پہ نہ پہنچے, لیکن ان پر بھی شہید کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی اس حقیقی شہید کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر کوئی سپاہی ڈیوٹی پہ مارا گیا, اپنی وردی میں ڈیوٹی کے عالم میں مارا گیا ہے, وہ بھی شہید ہے. اسی طرح کوئی مسلمان سپاہی بارڈر پہ پہرا دے رہا تھا, دشمن نے گولی ماری, مارا گیا, وہ بھی شہید ہے. لیکن اصل شہید وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑے, اور اس کو تلوار لگے یا گولی لگے یا کچھ لگے شہید ہو جائے. اب جناب اس کا مرتبہ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا اور اللہ نے فرما دیا کہ جو شہید میرے راستے میں ہو جائے تم اس کو مردہ بھی نہ کہو, وہ زندہ ہے. اب زندہ ہونے کا کیا معنی ہے, اس مسئلے کو سمجھیں. اب حقیقت میں تو ہمارے سامنے یعنی وہ مارا گیا, اس کا بدن کٹ گیا, ٹکڑے ہو گیا, اس کے وجود کے بعض اوقات تو ریزے بھی نہ ملے, بعض اوقات ٹکڑے جمع کر کے ہم نے قبر میں دفن کر دیا, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. اس لیے علماء نے فرمایا اس بات کو سمجھو کہ ہر عالم کے مسئلے الگ ہوتے ہیں. یہی وہ مسئلہ ہے جس میں آگے آج کل لوگ بڑے اللہ معاف کرے ایک دوسرے سے لڑائیاں اور جھگڑے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور ایک دوسرے کے خلاف سر پھٹول اور جنگیں لڑتے ہیں. کیوں بھئی اگر شہید زندہ ہے تو نبی کا شان تو شہید سے بھی زیادہ ہے, اللہ کے انبیاء کا شان. کیوں شہید تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, اگر وہ اس پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھے تو شہید کے مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا. تو شہید کا مرتبہ تو بہت چھوٹا ہے نبی کے مقابلے پر, نبی کا تو مقام بہت بلند ہے. تو اس لیے اب جناب مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھی مرنے کے بعد جو زندہ ہے تو بعض لوگ اس میں اتنا تجاوز کر جاتے ہیں کہ زندگی کا معنی یہ ہے کہ جیسے اب دنیا کی زندگی ہے. اس مسئلے کو سمجھیں, موٹی سی بات یاد رکھیں کہ ہر عالم کے احکام الگ ہوتے ہیں. کیا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب عالم ارواح میں تمام مخلوق کے ارواح کو اکٹھا کیا تھا, اس کا نام ہے عالم ارواح. اچھا, اس وقت ارواح سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا, الست بربکم قالوا بلی, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نے کہا جی آپ رب ہیں. اچھا, اب روحوں نے کیسے بات کی تھی, وہ کیسے بولے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیسے یہ وعدہ لیا تھا, اور پھر ان روحوں کے بارے میں کیسے یہ فیصلہ ہوتا تھا ایک لطیف چیز کے بارے میں کہ یہ فلاں کا روح ہے, یہ فلاں کا روح ہے, یہ فلاں کا روح ہے, یہ انبیاء کے ارواح ہیں, یہ شہداء کے ارواح ہیں, یہ صالحین کے ارواح ہیں, یہ کس کس کے ارواح ہیں. اب اس بات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, وہ عالم ہی الگ ہے. جب وہ عالم الگ ہے, اس عالم کو ہم نے دیکھا نہیں تو کوئی سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے یوں سمجھ لے کہ ایک مینڈک کنویں میں ہوتا ہے, اس کو اگر اتفاق سے کوئی ندی نالے کا مینڈک اٹھا کے آپ کنویں میں پھینک دیں اور وہ اس کو کہے گی یار میرے ساتھ چلو, تم کیا اتنی چھوٹی سی جگہ پہ پھنسے ہوئے, تو بڑی مزے ہیں, میلوں میں نہریں ہیں,
جدھر چاہو سیریں کرو، جدھر چاہو پھرو۔ کہتے یار کیسی بات کرتے، اس سے بھی کوئی بڑی نہر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس نے تو دیکھی ہوئی ہے نا۔ اب ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس کے لیے بس وہی دنیا ہے، اسے تو نہیں پتا کہ اتنی بڑی دنیا میں مجھے جانا ہے، زمین پہ جانا ہے، آسمانوں کے نیچے رہنا ہے۔ اس کے لیے تو وہ کائنات وہی ہے جو ماں گھرے میں، وہ باہر آیا ہی نہیں، تو اس دنیا کی باتیں وہ آپ کیسے سمجھے یا کیسے سمجھائیں یا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے عالم جتنے ہیں وہ عالم غیب ہوتے ہیں، اور غیب کا علم ما سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں۔ ایک موٹی سی بات یاد رکھ لیں، اللہ کی رحمت سے پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کہ جتنے عالم ہیں، مثلا عالم ارواح ہے، ایک عالم غیب ہے، قرآن میں ذکر آ گیا، ہمارا ایمان ہے، ورنہ ہم اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے چونکہ ہم نے وہ عالم دیکھا ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا جی، آپ مجھ سے کسی ایسے شہر کے بارے میں پوچھیں جو شہر میں نے دیکھا نہ ہو، میں نے سنا نہ ہو، میں نے اخباروں میں بھی نہ پڑھا ہو، میں نے نقشہ بھی نہ دیکھا ہو، تو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد آپ کہیں گے جی آپ اچھے مولوی ہیں، آپ لوگوں کو تفسیر ابن کثیر پڑھاتے ہیں، مجھے نہیں بتاتے کہ فلاں شہر کیسا ہے۔ بھائی میں نے دیکھا ہی نہیں تو میں کیا بتا سکتا ہوں؟ تو اس لیے یہ جتنے عالم ہیں، عالم ارواح ہے، یہ عالم غیب ہے، عالم برزخ ہے، یہ عالم غیب ہے، عالم آخرت ہے، یہ عالم غیب ہے۔ ہم صرف اس عالم دنیا میں ہیں جو ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد کے جتنے عالم ہیں وہ ہم سے غیب ہیں، اور غیب کے بارے میں ہم صرف اس بات پہ ایمان رکھیں گے جو اللہ فرمائے گا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا فرمائیں گے۔ ہاں اب یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے انبیاء پر اس عالم غیب کو کھول دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں حقیقت، اور کبھی چاہتے ہیں تو اپنے اولیاء اللہ پر بھی بطور کشف کے کھول کے ان کو دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ تمام اس کی تفاصیل جزئی اور تفصیل کلی بتا دی جائے۔ ایک واقعہ دکھلا دیا، دو واقعے دکھلا دیے، کبھی حضور کے سامنے جنت دکھلا دی، کبھی حضور کو عذاب قبر ہوتا ہوا دکھلا دیا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں حضرت عمر کا گھر دکھلا دیا، کبھی حضرت بلال کے چلنے کی آواز سنوا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا کے سیر کرا دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنے اولیاء پر بھی بات چیزیں کھول دیتے ہیں، ان کو نظر آ جاتی ہے لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ عالم غیب ہے۔ تو اب جو اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، اب اس کی زندگی کی کیفیت کیا ہے؟ یہ عالم برزخ کا تعلق ہے، اور عالم برزخ عالم غیب ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ زندہ ہے، آمنا وصدقنا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ بھی دنیا کی زندگی نہ، جب یہ عالم ہی نہیں تو دنیا کی زندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کی اگر زندگی ہوتی پھر وہ نماز کا پابند ہوتا، باقاعدہ صف اول میں آتا شہید نماز پڑھنے۔ دنیا کی زندگی ہوتی تو اس کی بیوی کا نکاح کسی دوسری جگہ نہ ہو سکتا، دنیا کی زندگی ہوتی تو اس کی جائیداد بھی کبھی تقسیم نہ ہوتی، دنیا کی زندگی ہوتی تو پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے رہتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ وہ زندگی جو ہے وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، اور اس عالم کا عالم غیب ہے، اور اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا مگر میرا اللہ جانتے۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھئی وہ نماز کیسی تھی؟ اس کی کیفیات کیا تھی؟ موت کے بعد تو کوئی نماز ہے نہیں، وہ تلذذ اور عبادت یعنی لذت کے طور پہ اگر فائدہ اٹھا رہے تھے تو کیا اسی وجود کے ساتھ تھے، یا اللہ نے ان کے اور خاص وجود عطا فرمایا تھا؟ کیونکہ یہ عالم غیب کا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں اس پر اتنی ایمان ہے جتنی غیب کے مالک نے بتلایا۔ اس سے ہم آگے قدم رکھیں گے تو پھر ٹھوکر کھائیں، اس سے اگر ہم انکار کریں گے تب بھی ٹھوکر کھائیں۔ تو ہمارا ایمان ہے، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کے ارواح جو ہیں ان کو جنت کے سبز پرندوں کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اور وہ پرندے جنت میں اڑ رہے ہیں، ان کو سیریں کرا رہے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ اور سمجھ لو کہ ایک مسئلہ ہے اللہ معاف کرے حلول کا اور ایک تناسخ کا، جیسے ہندو کا عقیدہ ہے کہ بھی ہمارے باپ کی روح جو ہے اب کعبے میں آ گئی ہے،
ہندو لوگ جو ہے نا جی وہ اپنے باپ کو جلا آتے ہیں، مر گیا جل گیا جو بلا ہو گیا ہو گیا، واپس آ کے کبھی کبھی کہتے ہو کبا آ جائے نا فوراً اس کے بعد گھر میں، اور وہ کہاں کرنے لگے کہتے ہو ہمارا باپ آ گیا، باپو آ گیا، اس کی روح جو ہے نا کبے میں آ گئی، اس کو روٹی ڈالیں گے، بابا آیا ہوا۔ اچھا کبھی کتے میں آ جاتی ہے، کبھی کبے میں آ جاتی ہے، کبھی جانور میں آ جاتی ہے، کبھی کسی میں آ جاتی ہے۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ جنت کے اندر اگر شہداء کے روح جو ہیں وہ بھی پرندوں میں ڈالے جائیں، پھر تو وہ کہیں گے جب تمہاری حدیث میں ہے تو ہمارا باپ کیوں نہیں آ سکتا؟ مسئلہ سمجھیں، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کبے میں ہمارے باپ کی روح آ گئی، کبے کی روح نہیں رہی۔ سمجھے مسئلے کو؟ یعنی کبے کی روح جو تھی اس کے بجائے ہمارے باپ کی روح داخل ہو گئی۔ اب جسد تو کبے کا ہے لیکن روح اندر صرف ہمارے باپ کی ہے، یہ چیز شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرندے اپنی روح کے ساتھ ہیں، ان میں ارواح شہداء کو ایسے بنا دیا گیا گویا وہ ان کی سواری ہے، اٹھا کے سیر کرا رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ ان کے تخت کو لے کے اڑتی تھی اور تخت کو جہاں آپ حکم دیتے تھے وہاں اتار دیتی تھی۔ تو وہ کیفیت اور اس کیفیت میں آسمان و زمین کا فرق ہے، یعنی یہاں اس کی روح نکل گئی حیوان کی اور بندے کی داخل ہو گئی، وہاں اس کی اپنی روح موجود ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی سیر کی آسانی کے لیے کہ جو میرے راستے میں کٹ گئے، میرے راستے میں شہید ہو گئے، تو ان کو ایسی سواریاں عطا فرماتے ہیں کہ جن کا کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا، کہ جنت کے پرندے اور جنت کے پرندے ان کی سواری بن گئے ہیں اور اس پہ جناب وہ سیر کر رہے ہیں اور وہ جنت کی نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہداء کو زندگی دی ہے وہ اس نوعیت کی ایک زندگی ہے جس کا تعلق جو ہے عالم برزخ سے ہے۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ تم لاکھ زور لگاؤ لا تشعرون، تم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ تم نے وہ عالم دیکھا نہیں تو سمجھو گے کیسے؟ جب تم نے اس عالم کا مشاہدہ نہیں کیا، اس عالم میں آئے نہیں ہو تو کیسے سمجھو گے؟ تو اس لیے آدمی اتنے حدود میں رہے کہ جہاں قرآن کہتا ہے زندہ ہے آمنا، جہاں حدیث میں آتا ہے کہ بھئی حضور پاک نے عذاب قبر دیکھا آمنا، جہاں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی سلام کرے حضور جواب دیں گے اور سنیں گے تو آمنا، لیکن اس سے آگے قدم نہ بڑھائیں، نہ آگے ہٹے نہ پیچھے ہٹے، جتنا قرآن و حدیث میں اجازت ملے اسی پہ چلیں تو تب ایمان بھی محفوظ رہے گا اور اللہ کی رحمت سے خاتمہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر ہم اپنا عقل لڑائیں گے تو پھر یا ادھر نکل جائیں گے یا ادھر نکل جائیں گے، پھر بچنا مشکل ہوگا۔ اللہ پاک آپ پر اور ہم سب پہ رحمت فرمائے۔ میں نے اسی دن بتا دیا تھا کہ حضور کی خاصیت ہے، تو آپ نے کیسے کہا کہ جواب نہیں ملا؟ بھئی حضور کی 9 بیویاں تھی، میں نے نہیں بتلایا تھا کہ حضور آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے، حضور کے پسینے میں عطر کی خوشبو تھی، حضور کو اللہ نے 100 مرد کی قوت دی تھی، تو یہ نبی کا خاصہ ہے۔ تو میں نے تو جواب دیا تھا، آپ کو نہ سمجھ آئے تو میں کیا کروں؟ یہ خصوصیت انبیاء ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ اس میں بھی اللہ نے عدل کیا کہ تمہیں 4 کا حکم ہے لیکن 4 کو طلاق دے دو تو اور 4 کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ اگر ایک مر جائے تو اور بیوی کر سکتے ہو کہ نہیں کر، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو پابند کر دیا کہ لا یحل لک النساء من بعد، بس اب آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، نہ اور نکاح کر سکتے ہیں، نہ ان میں کوئی مر جائے تو اس کے قائم مقام کر سکتے ہیں، نہ ان کو طلاق دے کے ان کے بجائے کوئی اور بیوی لا سکتے ہیں۔ تو وہاں یہ پابندی بھی لگا دی۔ اتنی تفصیل سے میں نے جواب دیا تھا، تمہیں سمجھ رہا ہے تو اب میں کیا کروں؟ کہ میں ایک مولوی صاحب کے درس میں بیٹھا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب ہم اسی لیے رہ گئے ہیں باقی۔ وہ کہتا ہے جی حنفیوں کی ایک کتاب ہے در مختار، اس میں لکھا ہے کہ امام کے لیے جو شرائط ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اللہ معاف کرے اب کوئی عورت، کیا ہمیں تو پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو پتہ نہیں سوال کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، کہ امام کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اعضائے تناسل جو ہے وہ مضبوط ہو اور بڑا ہو اور موٹا ہو اور فلان ہو۔ اللہ کے بندے، اب ان کی نظر میرے خیال میں صرف حنفیوں کی انہی چیزوں پہ رہتی ہے اور کسی نیکی والی چیز پہ نظر نہیں پڑتی۔ کبھی پڑتی ہے تو ماں کے مسئلے پہ پڑتی ہے، کبھی زنا کے مسئلے پہ پڑتی ہے، کبھی عضو اعضائے تناسل پہ پڑتی ہے۔ کیا بات ہے آخر؟
مسئلہ سمجھو، حضور کی حدیث مبارک کا کیا جواب دو گے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے وہ بیوی ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو بیویاں کہتی ہیں ہم نے ہاتھ پیمائش کی ہے باقاعدہ کہ بھی کس کا ہاتھ بڑا ہے، تو بی بی سودا کا ہاتھ بڑا تھا، لیکن وفات ہو گئی بی بی زینب کی۔ پھر ہمیں سمجھ آیا او حضور کا مقصد ہاتھ بڑے تھے، یہ نہیں تھا کہ ہاتھ بڑا ہو، ہاتھ بڑے سے مانا تھا جو بی بی سب سے زیادہ سخی ہوگی، یعنی سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی۔ تو بی بی زینب چونکہ سب سے زیادہ خیرات کرنے والی تھی، ان کا ہاتھ بڑا، اس لیے تو وہ کنایا تھا۔ یہ علماء نے کنایا لکھا ہے کہ وہ امام گناہوں سے پاک ہو، مقصد یہ ہے کہ وہ شریف ہو، ایسا نہ ہو اللہ معاف کرے جو لڑکوں سے یا غلط کام کر کر کے اپنی قوتیں برباد کر چکا ہو۔ معنی یہ ہوتا ہے جو گناہ سے پاک ہو اور عفت والا ہو، عزت والا ہو، وہی وہ ہوگا جس کے اعضاء ٹھیک ہوں گے۔ جو ساری زندگی جخ مارتا رہا اس کے اعضاء بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اب اگر تمہیں بات سمجھ نہ آئے تو حنفی والوں کا تو قصور نہیں ہے، نہ کتاب لکھنے والوں کا کوئی قصور ہے۔ بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھنا اگر کپڑا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن موجود ہے تو پھر باقاعدہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھیں۔ 3-4 جگہ سے بال کٹوائیں تو دم پڑ جاتی ہے، اس طرح پھروائیں یا اتنے بال کٹوائیں کہ چوتھا حصہ پورے سر کے بالوں کا کٹ جائے۔ انعامی بانڈ جو ہے یہ جوا ہے، خالص حرام ہے۔ ہمارے ہاں جو شب برات مناتے ہیں بدعت ہے۔ قیدین کی جہاں حدیثیں آپ نے پڑھی ہے وہاں ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان، تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ جو اس کا جواب ہے وہی حنفیوں کا باقی کے بارے میں جواب ہے۔ آج کل جو کانفرنس ہونے والی ہے بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ والدین میں سے سب سے زیادہ حق ماں کا ہوتا ہے، وہ پھر باپ کا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے پیسے لیے اور عمرہ نہیں کیا قیامت میں جواب دے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک شخص فوت ہو گیا، 2 بیویاں ہیں اور دونوں میں سے اس کی اولاد ہے، لیکن بعد اولاد جو ہے یعنی بالغ نہیں ہے، تو اس میں میراث کے لیے بالغ کی کیا ضرورت ہے؟ جائیداد سب کو ملے گی، جو نابالغ ہیں ان کی ماں کو، ان کے وارث ان کو دو اور سنبھال کے اس کی جائیداد رکھے۔ میں نوکری کی غرض سے مکے آیا، جدہ سے بغیر احرام پہنے مکہ آ گیا۔ اگر تم چلے تھے پہلے جدے کے لیے، پھر جدے میں 1 دن رہ گئے، پھر مکے آئے تو کوئی جرمانہ نہیں، سیدھا مکے آ رہے تھے، عمرہ نہیں کیا تو عمرہ بھی قضا کرو اور دم بھی دو۔ اگر مسلمان کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہر مسلمان کے ساتھ موجود ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب 3 ہوں تو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ لیکن معنی کیا ہے؟ ماہیت علم، دعا سیدھی اللہ سے کریں۔ مرنے والے کے لیے آپ قرآن پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو کرائے پہ پڑھاتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ توسل کی کسی جگہ مجھے قرآن میں کوئی آیت نہیں ملی۔ طواف زیارت ہم نے پہلے کیا، بال بعد میں ہم نے جا کے سر کے کٹوائے، کوئی بات نہیں۔ اگر ہمارے ملک میں بڑی بدعتیں ہیں، کیسٹ بھی جب کوئی موقع آتا ہے ہم بیان کر دیتے ہیں، باقی اب تم کیسٹ خود لے لو۔ اگر جب یہ خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت آپ خطبہ سنیں اور کوئی حرکت بھی نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر خطبے سنتے ہوئے تم نے دوسرے کو بھی کہہ دیا کہ چپ کرو تو تم نے بھی اپنا ثواب ضائع کر دیا، یا تم نے کوئی کنکری سے کھیلنا شروع کر دیا پھر بھی اپنا ثواب ضائع کر دیا۔ کیونکہ خطبے کا سننا اتنا ضروری ہے کہ ظہر میں جیسے 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ میں 2 ہیں تو 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ آپ گویا نماز میں بیٹھے، اتنے ادب سے بیٹھے کہ کوئی بات نہ کریں، کوئی چھیڑخانی نہ کریں، کوئی شور نہ کریں، اور اس وقت جب یعنی امر بالمعروف سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس وقت اگر وہ منع ہے تو باقی کام کیا کر سکتے ہیں ہم؟ میرا بھائی بہت غریب ہے تو کیا ہم اپنے پیسے زکوٰۃ کے بھائی کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہو، بلکہ دیا کرو۔ اگر گھر میں کوئی رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کو زکوٰۃ دینے کے 2 فائدے ہیں، ایک زکوٰۃ ادا ہوگی، پھر صلہ رحمی بھی ہوگی۔ بھائی کو ضرور زکوٰۃ دیں۔
جتنی تمہارے پاس زکات ہے سب دے سکتے ہو، سب دے دو، کوئی بات نہیں۔ داماد کو بھی زکات دے سکتے ہیں، بیٹا نہیں، باپ بیٹا نہیں، بیٹا باپ کو نہ دے، باپ بیٹے کو نہ دے، یہ زکات۔ ماں کو بھی نہیں، کیونکہ تمہارا سارا مال ہے ہی باپ کا، پھر اس کو بھی زکات دو گے۔ یعنی اس سے بڑا کوئی گرا ہوا بیٹا بھی ہوگا جو زکات کا مال باپ کو دے۔ بھی حضور نے فرمایا انت ومالک لابیک کا، تم بھی اور تمہاری ساری جائیداد تمہارے باپ کی ہے، تو وہ تو تمہاری ساری جائیداد کا مالک ہے، زکات کا کیا معنی؟ زکات تو اس کو دی جاتی ہے جو مالک نہ ہو۔ کہتے ہیں نہیں، ہمیں راستے میں مثلا گزر رہے تھے اور مکان کے اوپر سے پانی پھینکا گیا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پانی پلیت تھا یا پاک تھا، تو حالات کو دیکھیں، اگر شبہ ہے کہ پلیت تھا تو دھو ڈالیں، اگر تمہارا گمان اسی طرف ہے، دیکھو نا جی، اگر گندا پانی ہے، کوئی ہوا آئے گی، اندازہ ہوگا کہ بھی یہ پرنالے سے آیا ہے، پانی میلا ہے، پانی سفید ہے، تو اندازہ تو اب آپ نے لگانا ہے۔ اگر پانی گندا ہے تو پھر آپ کو کپڑے بھی دھونے ہوں گے، سب کچھ کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے عمرہ کیا ہے، احرام بھی باندھا الحمدللہ، اور عمرے کے سارے ارکان بھی کیے، اور بغیر بال کٹوائے ہوئے احرام کھولتے، تو سارے ارکان تم نے کیسے کیے؟ سب سے بڑا رکن تو چھوڑ دیا، جب تک بال نہ کٹاؤ احرام سے نکل ہی نہیں سکتے تھے تم، تو تم نے بال کٹائے ہی نہیں، احرام کھول دیا، کہتے سارے ارکان میں نے پورے کر دیے ہیں۔ کہاں پورے کیے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اب بہرحال بال بھی کٹواؤ، ایک بکری دم بھی دو، تاکہ آئندہ ایسی غلطی انشاءاللہ پھر نہیں کرو گے۔ اسی لیے اسلام نے جزائیں رکھی ہیں نا، تاکہ آدمی کو پھر غلطی نہ کرے۔ اور اس سے دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دم دو گے تو غریب گوشت بھی کھا لیں گے، تو دو فائدے ہو جاتے ہیں، اس کو تنبیہ ہو جاتی ہے اور غریبوں کو خوراک مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ اللهم اجعلنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله وسلم على خير خلقه